صدقہ فطر کن کن پر واجب یعنی ضروری ہے اور کن پر واجب نہیں، اور کیا شوہر پر اپنی بیوی کا صدقہ فطر دینا ضروری ہوتا ہے؟ اسی طرح اپنے چھوٹے چھوٹے بھائی بہن کا بھی فطرہ دینا ضروری ہے یا نہیں؟ اور کیا کسی بیوہ عورت کو اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقہ فطر دینا ضروری ہے یا نہیں؟ تو آئیے ہم تفصیل سے سمجھتے ہیں بہت آسان انداز میں سوال جواب کے آئینے میں، اور آخر میں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ صدقہ فطر دینے سے ہوتا کیا ہے، یعنی کیوں دیا جاتا ہے اور کن کو دے سکتے ہیں کن کو نہیں۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ جواب: صدقہ فطر ان تمام مسلمان مرد عورت پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو اور ان کا نصاب حاجت اصلیہ یعنی ضروریات زندگی جیسے رہنے کا مکان، کھانا داری کا سامان وغیرہ سے فارغ یعنی الگ ہو۔ سوال پیدا ہوتا ہے یہ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ صاحب نصاب کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا تقریباً 93 گرام یا 52.5 تولہ چاندی تقریباً 653 گرام یا 52.5 تولہ چاندی کی رقم روپیہ پیسہ یا اتنی مالیت کا مال تجارت ہو، یعنی اتنا بیچنے کی نیت سے خریدا گیا مال ہو اور یہ سب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو، یا اتنی مالیت کا حاجت اصلیہ کے علاوہ سامان ہو، اس کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے۔ شارٹ کٹ میں سمجھے کہ سونا یا چاندی یا کم سے کم 50-60 ہزار روپے ضرورت سے زیادہ کسی مرد یا عورت کے پاس رکھا ہو تو ان سب پر واجب ہے۔ سوال: کیا صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے عاقل بالغ ہونا ضروری ہے؟ جواب: صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے عاقل و بالغ ہونا شرط نہیں، بلکہ بچہ یا مجنون یعنی پاگل بھی اگر صاحب نصاب ہو تو اس کے مال میں سے ان کا ولی یعنی سرپرست ادا کرے۔ کیا صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے وہی نصاب ہوتا ہے جو زکوٰۃ کا ہوتا ہے؟ جواب: صدقہ فطر کے لیے مقدار نصاب تو وہی ہے جو زکوٰۃ کا ہے جیسا کہ مذکور ہوا، لیکن فرق یہ ہے کہ صدقہ فطر کے لیے مال کے نامی اس میں بڑھنے کی صلاحیت ہونے اور سال گزرنے کی شرط نہیں۔ اسی طرح جو چیزیں ضرورت سے زیادہ ہے جیسے عموماً ضرورت سے زیادہ کپڑے، بے سلے جوڑے، گھریلو زینت کی اشیاء چیزیں وغیرہ اور ان کی قیمت نصاب کو پہنچتی ہو، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پہنچتی ہو، تو ان سب اشیاء کی وجہ سے صدقہ فطر واجب ہے۔ مطلب کہ جیسے زکوٰۃ میں بنا سلے کپڑے اور شنگار والی چیزوں کا جوڑا نہیں جاتا، لیکن صدقہ فطر کے لیے ان سب کو بھی جوڑ کر ہمیں ملانا ہوگا، اور اگر ان سب کی قیمت یعنی ان سب کا بھاؤ نکال کر کے اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتی ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب یعنی ضروری ہے۔ اچھا، جو صاحب نصاب جن کو مالک نصاب بھی کہتے ہیں، یعنی جن کے پاس اتنا سونا یا چاندی یا بیچنے والا سامان وغیرہ ہو جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک پہنچ جاتی ہو، یعنی مالدار ہو، تو ان پر کن کن کا صدقہ فطر دینا ہوگا؟ یعنی خود تو وہ مالک نصاب ہے، وہ اپنا تو ضرور دے گا، لیکن ان کے علاوہ کن کن کا اور دینا ضروری ہوگا؟ جواب: مالک نصاب مرد پر اپنی طرف سے اپنے چھوٹے بچوں کی، اور اگر کوئی مجنون پاگل اولاد ہے، چاہے وہ پاگل اولاد بالغ ہی کیوں نہ ہو، تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ ہاں، اگر وہ بچہ یا مجنون خود مالک نصاب ہے تو پھر اس کے مال میں سے فطرہ ادا کرے۔ سوال: کیا مرد پر اپنی بیوی یا ماں یا چھوٹے چھوٹے بھائی بہن یا کسی رشتہ دار کا صدقہ فطر نکالنا ضروری ہے؟ جواب: مرد صاحب نصاب پر اپنی بیوی یا ماں یا باپ یا چھوٹے چھوٹے بھائی بہن اور دیگر رشتہ داروں کا فطرہ نکالنا واجب نہیں یعنی ضروری نہیں۔ ہاں، اگر ان کی اجازت لے کر کے نکال دے تو فطرہ ادا ہو جائے گا، لیکن جہاں تک بات ضروری کی ہے تو اس پر نکالنا ضروری نہیں۔ سوال: اگر کسی کا باپ نہ ہو تو اس یعنی یتیم بچے کا صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ کیا اس کی ماں پر ہے یا کسی اور پر؟ جواب: والد نہ ہو تو دادا جان والد کی جگہ ہے، یعنی اپنے فقیر یا یتیم پوتے پوتیوں کی طرف سے ان پہ صدقہ فطر دینا واجب ہے، یعنی جس بچے کا والد اگر انتقال کر گیا ہو تو اس بچے کا صدقہ فطر اس کا دادا دے گا، اور ماں پر اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب نہیں، اور اسی طرح باپ پر اپنی عاقل بالغ اولاد کا فطرہ واجب نہیں۔ سوال: کیا جس نے روزہ رکھا ہے صرف اسی پر صدقہ فطر واجب ہے، یا پھر
جو کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پایا اس پر بھی واجب ہے، یا کسی نے جان بوجھ کر روزہ رکھا ہی نہیں اس پر کیا حکم ہوگا؟ جواب: کسی صحیح شرعی مجبوری کے تحت روزے نہ رکھ سکا یا معاذ اللہ بغیر مجبوری کے رمضان المبارک کے روزے نہ رکھے، اس پر بھی صاحب نصاب ہونے کی صورت میں صدقہ فطر واجب ہے۔ یعنی روزے رکھے یا نہ رکھے دونوں صورتوں میں صدقہ فطر دینا واجب یعنی ضروری ہے۔ سوال: کیا جس مرد کے تحت اس کا بالغ اولاد ہو یا بیوی ہو ان سب کا کھانا پینا اسی مرد کے ذمے ہو تو ان کو بھی اپنی بیوی یا بالغ اولاد سے فطرہ نکالنے کے لیے اجازت لینا ہوگا؟ جواب: بیوی یا بالغ اولاد جن کا نفقہ، روٹی، کپڑے وغیرہ خرچ جس شخص کے ذمے ہے، وہ اگر ان کی اجازت کے بغیر ہی ان کا فطرہ ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا۔ یعنی جس مرد کے تحت اس کا بیوی، بچہ سب رہتے ہو، چاہے بالغ اولاد بھی ہو ان کے ساتھ رہتے ہو، اور اگر ان سے پوچھے بغیر اس مرد نے ان سب کا صدقہ فطر ادا کر دیا تو ادا ہو جائے گا۔ ہاں، اگر نفقہ اس کے ذمے نہیں، جیسے بالغ بیٹے نے شادی کر کے الگ گھر بسا لیا اور اپنا گزارا خود ہی کر لیتا ہے، تو اب اپنے نفقے یعنی روٹی، کپڑے وغیرہ کا خود ہی ذمہ دار ہو گیا، لہٰذا ایسی اولاد کی طرف سے بغیر اجازت فطرہ دے دیا تو فطرہ ادا نہ ہوگا۔ سوال: اگر کسی عورت نے اپنے شوہر کے اجازت کے بغیر اپنی مرضی سے شوہر کا بھی فطرہ ادا کر دیا تو ادا ہوگا یا نہ ہوگا؟ جواب: بیوی نے بغیر شوہر کے حکم سے شوہر کا فطرہ ادا کر دیا تو اس شوہر کا فطرہ ادا نہ ہوگا۔ یعنی جب بیوی صدقہ فطر ادا کرنا چاہتی ہو تو ایک بار اپنے شوہر سے اس کی اجازت لے لے پھر ادا کرے۔ سوال: صدقہ فطر واجب ہونے کا ٹائم کیا ہے؟ یعنی کس وقت واجب ہوتی ہے اور اس کو ادا کرنے کا بیسٹ ٹائمنگ کیا ہے؟ جواب: عید الفطر کی صبح صادق طلوع ہوتے وقت یعنی سحری کا آخری وقت جو ہوتا ہے، اس وقت کے ختم ہوتے وقت جو صاحب نصاب تھا اسی پر صدقہ فطر واجب ہے۔ یعنی رمضان کے آخری روزے جس دن ہم نے رکھے اور صبح عید ہے تو اب ہم رات کو سو گئے اور عید والا صبح فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے اور سحری کا آخری وقت ختم ہوتے دونوں کے بیچ کا جو وقت ہے، اسی وقت میں جو مالک نصاب ہے ان سب پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی صبح صادق کے بعد نصاب ہوا یعنی اس کے بعد کوئی مالدار ہوا تو اب واجب نہیں۔ یہ واجب نہ ہونا، ناظرین یہ بھی سمجھ لے، یہ واجب نہ ہونا یہ نہ سمجھے کہ نہ دینا ضروری ہے، بلکہ جس پر واجب نہیں ہے اس کو بھی دینا جائز ہے، یعنی وہ بھی دے سکتے ہیں، اس کو منع نہیں ہے بلکہ ضرور دینا چاہیے، کیونکہ اس کے کئی فائدے جو ہم آخر میں ذکر کریں گے۔ صرف اتنا فرق ہے کہ جو مالک نصاب ہے اگر نہ دیا تو گنہگار ہوگا، اور جو مالک نصاب نہیں ہے وہ اگر نہ دے تو ثواب سے محرومی ہوگا، گنہگار نہیں ہوگا۔ اب رہا یہ کہ کس وقت فطرہ دینا سب سے افضل یعنی بیسٹ ٹائمنگ ہے، تو صدقہ فطر ادا کرنے کا افضل وقت یہ ہے کہ عید کو صبح صادق کے بعد عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے دیا جائے۔ سوال پیدا ہوتا ہے تو کیا ہم جو رمضان میں ہی نکال دیتے ہیں وہ غلط ہے؟ یعنی عید کے دن سے پہلے یا چاند رات کو نہیں نکال سکتے؟ جواب: اگر چاند رات یا رمضان المبارک کے کسی بھی دن بلکہ رمضان شریف سے پہلے یعنی رمضان کے مہینے سے بھی پہلے اگر کسی نے صدقہ فطر ادا کر دیا تب بھی اس کا صدقہ فطر ادا ہو گیا، اور ایسا کرنا بالکل جائز و درست صحیح ہے، یعنی ہم عید سے پہلے بھی نکال سکتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے یہ تو ہوا عید سے پہلے نکالنا، مگر کسی نے نکالا ہی نہیں اور عید بھی چلی گئی تو اب کیا کرے؟ کیا اگلے عید میں دے یا اب معاف ہو گیا؟ جواب: اگر عید کا دن گزر گیا اور فطرہ ادا نہ کیا تھا تب بھی فطرہ ساقط نہ ہوا، یعنی اس کے ذمے سے معاف یا ختم نہ ہوا، بلکہ عمر بھر میں جب بھی ادا کرے ادا ہی ہوگا، یعنی عید کے بعد بھی صدقہ دے سکتے ہیں اور دینا ہی ہوگا۔ سوال: صدقہ فطر ہم کسے دے سکتے ہیں اور کسے نہیں دے سکتے ہیں؟ جواب: صدقہ فطر کے مصارف یعنی خرچ کرنے کی جگہ وہی ہے جو زکوٰۃ کے ہیں، یعنی جن کو زکوٰۃ دے سکتے انہیں فطرہ بھی دے سکتے ہیں، اور جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ان کو فطرہ بھی نہیں دے سکتے۔ کن رشتہ داروں کو ہم زکوٰۃ یعنی فطرہ وغیرہ دے سکتے ہیں؟ جواب: تو ہم ان کو دے سکتے ہیں جیسے بھائی، بہن، چچا، پھوپھی، خالہ، ماموں، بہو، داماد، سوتیلا باپ، سوتیلی ماں، شوہر کی طرف سے سوتیلی اولاد، بیوی کی طرف سے سوتیلی اولاد، ان سب کو زکوٰۃ یا صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔
اور کن کن کو صدقہ فطر یا زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں؟ تو ان مسلمانوں کو زکوٰۃ صدقہ فطر نہیں دے سکتے اگرچہ شرعی فقیر ہو۔ نمبر 1، بنو ہاشم یعنی سادات کرام جسے ہم سید کہتے ہیں، چاہے دینے والا ہاشمی ہو یا دوسرے ہو، یعنی نہ تو ایک سید دوسرے سید کو دے سکتے ہیں زکوٰۃ یا صدقات، نہ ایک سید خود کسی دوسرے سید سے لے سکتے ہیں، نہ کسی اور سے بھی نہیں لے سکتے ہیں۔ یعنی سید بھی اپنا صدقہ یا زکوٰۃ نکالے تو غیر سید کو دے، یعنی جو سید نہ ہو اسے ہی دے گا۔ نوٹ ناظرین، ایک بات یہاں بہت اہم سماعت کیجیے کہ بس اوقات دیکھا جاتا ہے لوگوں میں کہ کوئی عورت سیدہ ہوتی ہے اور اس کا شوہر جو ہے وہ سید نہیں ہوتا، تو اس پر یہ حکم لگایا جاتا ہے کہ ہاں چونکہ یہ بھی صدقہ فطر نہیں لے سکتا جبکہ وہ شرعی فقیر ہوتا ہے۔ تو اس کے تعلق سے حکم یہ ہے کہ اگر عورت سیدہ ہو اور اس کا شوہر سید نہ ہو تو شوہر زکوٰۃ یا صدقہ لے کر اپنی بیوی کو بھی کھلائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس کا شوہر سید نہیں ہے، اس لیے ان کے لیے لینا جائز ہے جبکہ شرعی فقیر ہو۔ یعنی اگر مرد شرعی فقیر ہے، عورت سیدہ ہے لیکن مرد سید نہیں ہے تو مرد لے سکتا ہے، زکوٰۃ بھی اور صدقات بھی لے سکتا ہے، صدقہ فطر بھی لے سکتا ہے، اور وہ اپنی بیوی کو کھلائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 2، اپنی اصل یعنی جن کی اولاد میں سے زکوٰۃ لینے والا ہو، جیسے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی وغیرہ اوپر تک، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ نمبر 3، اپنی فروع یعنی جو اس کی اولاد میں سے ہو، جیسے بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسہ نواسی وغیرہ نیچے تک، ان کو بھی زکوٰۃ یا فطرہ نہیں دے سکتے۔ نمبر 4، میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نہ بیوی شوہر کو نہ شوہر بیوی کو دے سکتے ہیں۔ نمبر 5، غنی یعنی صاحب نصاب، مالدار، امیر کے نابالغ بچے کو بھی صدقہ یا زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ اپنے باپ کی وجہ سے غنی شمار ہوتے ہیں، اس لیے انہیں بھی زکوٰۃ یا فطرہ نہیں دے سکتے۔ نوٹ، جن جن مسلمانوں کو زکوٰۃ یا فطرہ نہیں دے سکتے ہیں ان کو اگر کسی نے دے دیا تو اس کا زکوٰۃ یا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا، دوبارہ ادا کرنا ہوگا۔ زکوٰۃ یا صدقہ فطر کن کو دینا افضل یعنی بہتر ہے؟ جواب، سگے بھائی یا بہن اگر مستحق زکوٰۃ ہو اور غیر سید ہو تو انہیں زکوٰۃ دینا جائز بلکہ افضل ہے کہ صلہ رحمی یعنی تعلق جوڑنا اور اچھا سلوک کرنے کا بھی ثواب ہے۔ فتاوی عالمگیری میں ہے زکوٰۃ، فطرہ اور منت کی رقم وغیرہ پہلے بھائی بہنوں کو دینا افضل ہے۔ فتاوی اہل سنت احکام زکوٰۃ میں ہے رشتہ داروں میں سے کوئی حاجت مند اور شرعی فقیر ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا افضل ہے۔ سوال، صدقہ فطر کتنا مال ہوتا ہے یعنی اس کی مقدار کیا ہے؟ جواب، صدقہ فطر کی مقدار یعنی ناپ گیہوں یا اس کا آٹا یا ستو آدھا سا ہے، یعنی ان تینوں چیز کا ناپ یہ ہے کہ وہ آدھا سا ہو، اور اس کو کلو گرام کنورٹ کرنے کے تعلق سے علماء میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا 1 کلو 920 گرام ہے، یعنی 2 کلو میں 80 گرام کم، اور بعض علماء اور اعلیٰ حضرت علی رحمہ کا بھی یہی تحقیق ہے کہ 2 کلو 47 گرام 32 ملی گرام ہے۔ یا تو اتنی ہی یہ سامان دے دے یا ان چیزوں میں سے کسی کی موجودہ دور کی قیمت یعنی جو بازار کا بھاؤ ہو اتنا یہ ایک صدقہ فطر کی مقدار ہے، اور یہ زیادہ تر غریب لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ امیر کے لیے یہ ہے کھجور یا منقع یا جو یا اس کا آٹا یا ستو 1 سا ہے، اور اس کو بھی کلو گرام میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا 3 کلو 840 گرام ہے، یعنی 4 کلو میں 160 گرام کم، جبکہ اعلیٰ حضرت علی رحمہ اور بعض علماء نے یہی فرمائے کہ 4 کلو 94 گرام اور 64 ملی گرام ہے۔ یا تو یہ سامان دے دے یا ان کی قیمت، یہ ایک صدقہ فطر کی مقدار یعنی ناپ ہے۔ ان کی قیمت آپ علماء سے بھی معلوم کر سکتے ہیں یا مارکیٹ سے خود ہی معلوم کر سکتے ہیں۔ کچھ زیادہ نکل جائے تو اچھی بات ہے لیکن اس سے کم نہ ہو، اور جن جن پر واجب ہے جن کا ان سب کا الگ الگ نکالنا ضروری ہے، یعنی یہ نہیں کہ آپ ایک نکال دیں اور سب بچوں کی طرف سے ہو گیا، ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی سب کا الگ الگ دینا ہوگا۔ اب رہا یہ کہ صدقہ فطر نکالا کیوں جاتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابو داؤد شریف میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدقہ فطر مقرر فرمایا تاکہ فضول اور بیہودہ کلام سے روزوں کی طہارت یعنی صفائی ہو جائے اور مسکین کی خوراک بھی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔
اور دوسری جگہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا جاتا بندے کا روزہ زمین و آسمان کے درمیان معلق یعنی لٹکا ہوا رہتا ہے۔ یعنی جو ہم رمضان میں روزے کی حالت میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں جس میں بہت ساری باتیں بیکار ہوتی ہے، ان سب کا صدقہ فطر کے ذریعے کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ نے اچھے سے سمجھ لیے ہوں گے۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا آپ کا کوئی سوال ہو تو ضرور کیجیے، آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ ان ساری باتوں کا حوالہ ملاحظہ فرمائیں۔ اس کا پہلا حوالہ ہے در مختار جلد 3 صفحہ 368 پلس 380۔ نمبر 2 رد المحتار جلد 2 صفحہ 365 پلس 368۔ نمبر 3 عالمگیری جلد اول صفحہ 191 پلس 192۔ نمبر 4 وقار الفتاوی جلد 2 صفحہ 386۔ نمبر 5 بہار شریف جلد اول صفحہ 398 پلس 931۔ نمبر 6 فیضان زکوٰۃ صفحہ 61 پلس 316 تا 318۔ واللہ تعالی اعلم۔